أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. یہ اللہ ہے، رب ہے تمہارا، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، خالق کل شیء، ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، تو اسی کی ہی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ رب ذوالجلال کی توحید کے دلائل، اس کی قدرت کے دلائل کو بیان فرمایا گیا، اور پھر اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، اللہ بغیر کسی نمونے کے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو اے کافر و مشرکو، تم لوگوں نے جو باطل خدا بنا لیے اور اپنی ہی ہاتھوں سے ان کو تراش کیے، تم ان کی عبادتیں کرنے لگ گئے جو اپنے آپ سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، اور اللہ کے لیے تم نے یہ جھوٹ بولا کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا کہ عیسائیوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین عرب نے یہ کہہ دیا کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا کہ انا یکون لہ ولد، اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہے اللہ رب تمہارا، جس کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد، وہ اولاد سے، ان تمام نقائص سے، عیب سے، عجز سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، وہ ان سے بہت بلند ہے۔ جو کام تم کرتے ہو یہ سب تو اللہ کی مخلوق ہے، چاہے عزیر علیہ السلام ہیں، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، چاہے فرشتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی برگزیدہ مخلوق ہیں، اور اللہ کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، خالق ہے ہر چیز کا، اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر جو ہے نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ اللہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ ہر چیز کی باریکی کو جاننے والا ہے، خبردار ہے ظاہر و باطن کا۔ اس آیت مبارکہ میں تھوڑی تفصیل ہے، اور یہ ایسی آیت مبارکہ ہے کہ یعنی اس پر ایک اختلاف بھی ہے، لیکن اہل سنت کا مذہب، اہل سنت کا مسلک، اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ بڑا واضح ہے۔ جتنے بھی روافض، خوارج، معتزلہ اور مرجئہ، جتنے بھی یہ گمراہ کن فرقے گزرے ہیں، ان سب نے اس آیت مبارکہ سے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس پر انہوں نے یہ آیت مبارکہ پیش کی کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ آنکھوں کا ادراک کیے ہوئے ہے، حق یہی ہے۔ لیکن اس میں ایک تفصیل ہے، فرق ہے کہ ادراک اور رؤیت میں ایک فرق ہے، کہ ادراک یہ ہے کہ بینائی، جس چیز سے آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے چاروں طرف سے بینائی جو آدمی دیکھ رہا ہے، وہ بینائی وہ اس چاروں طرف سے اس کو گھیر لے، اس کو کہتے ہیں ادراک۔ مثال کے طور پر میں اس فانوس یا پنکھے کو دیکھتا ہوں، یا کوئی بھی آدمی دیکھتا ہے، یا کسی اور چیز کو، ایسی چیز کو، تو ہماری آنکھوں نے اس کے چاروں طرف سے اس کا ادراک کیا ہوا ہے، یعنی گھیر لیا ہے اس کو کہتے ہیں ادراک کرنا۔ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں لیکن آسمان کا ادراک نہیں کر سکتے، ایسا ہی ہے، یعنی ادراک کی تو نفی ہے لیکن رؤیت کی نفی نہیں ہے۔ اسی لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ نفی احاطہ نفی رؤیت کو مستلزم نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جس چیز کی نفی کی گئی ہو کہ اس کو نظر سے، بینائی سے گھیرا نہیں جا سکتا چاروں طرف سے، لیکن اس کو دیکھا تو جا سکتا ہے، جیسے آسمان ہے بلا تشبیہ۔
آسمان کو ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے لیکن ہم اس کو دیکھ تو رہے ہیں. رؤیت کی نفی رہی ہے, ادراک کی نفی ہے. احاطہ نہیں ہو سکتا لیکن دیکھا تو جا رہا ہے, رؤیت تو ہے. تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ لا تدرکہ الابصار, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس پہ جو ہے وہ اللہ کا دیدار ممکن نہیں. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب ذوالجلال سے ہم کلام ہوئے, پہلے ہم نے چھٹے پارے کے شروع میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. تو یہ کلام جیسا کہ اس کی شان تھی, اس کی کیفیت معلوم نہیں, جیسا کہ ہم ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, ایسا نہیں, اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے کہ وہ کلام کرنے کی کیفیت کیا تھی. ہاں اللہ نے کلام فرمایا اپنی شایان شان, یہ ہم نے وہاں بھی چھٹے پارے کے شروع میں بھی اس کو بیان کیا تھا. تو اللہ رب ذوالجلال سے اس شوق اشتیاق میں کہ میرا رب مجھ پر یہ کرم فرماتا ہے, مجھ سے کلام کرتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ عرض کی کہ اے میرے رب تو اپنا دیدار کرا مجھے. تو اللہ نے فرمایا لن ترانی, اے موسیٰ آپ دیدار نہیں کر سکتے میرا, یعنی اس دنیا میں آپ میرا دیدار نہیں کر سکتے. تو اس پر جو ہے وہ اگر رؤیت باری تعالی, اللہ کو دیکھنا یہ ناممکن ہوتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام عارف باللہ تھے اور نبی اس چیز کو مانگتا ہی نہیں جو ناممکن ہو. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا دیدار کرنے کی یہ خواہش کرنا, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا, اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی رؤیت ممکن ہے, ناممکن نہیں, ممکن ہے. جیسا کہ اس پر بہت ساری احادیث بھی ہیں اور قرآن مقدس کی وہ آیت مبارکہ بھی ہے جو سورہ قیامہ میں ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ, اس دن یعنی قیامت کے دن, روز جزا کے دن, اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں اپنے رب کا. اور فرمایا حضور علیہ السلام نے انکم سترون ربکم, ان قریب تمہارا رب تمہیں دیدار کرائے گا. اور وہ قیامت کی بات ہے کہ اللہ رب ذوالجلال فرمائے گا کہ ایسا جو ہے وہ تمہیں کوئی چیز, یا اس بارے میں جو احادیث میں الفاظ ہیں میں اس کو اس طرح سے عرض کرتا ہوں اپنے الفاظ میں, کہ فرمایا جائے گا کہ اور کوئی چیز تمہیں چاہیے. فرمایا کیا تمہیں عرض کرے گا یا اللہ کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا, کیا یہ تمام چیزیں نعمت داخل, کیا تو نے ہم پر یہ تمام انعامات نہیں کیے. تو اللہ رب ذوالجلال کے محبوب فرماتے ہیں پھر پردہ ہٹا دیا جائے گا اور اللہ تمام مومنین کو اپنا دیدار کرائے گا, اور اس سے بڑی نعمت ان کے قریب کوئی ہوگی ہی نہیں. تو رؤیت یہ ممکن ہے کیونکہ حدیث اس پر وارد ہے, قرآن کی یہ آیات. ادراک یہ ناممکن ہے. اس پر جو ہے اس دنیا میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے کھلی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے تو وہ گمراہ ہے, وہ گمراہ ہے, بے دین ہے, کیونکہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں. اس پر بہت سارا کلام ہے ہماری علم عقائد کی کتابوں میں, صوفیاء کی کتابوں میں, مفسرین نے اس آیت میں بہت کچھ لکھا ہے اور بہت بڑی جماعت. لیکن ہم اہل سنت کا وہ مسلک مذہب بیان کرتے ہیں جس پر اتفاق ہے, اجماع ہے صحابہ کرام کا, تمام علماء ربانیین کا, علماء اعلام کا, تمام صوفیاء کا, عرفاء کا, تمام اللہ کے ولیوں کا. اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ اس دنیا میں نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے بھی اللہ کا دیدار جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. حضور نے معراج کی رات, اور وہ بھی اس پر بھی یہ بھی کلام ہے کہ دنیا میں نہیں بلکہ وہ بھی دنیا سے ماورا اس جگہ پہ اللہ رب ذوالجلال نے معراج کی رات اللہ رب ذوالجلال نے حضور کو اپنا ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ دیدار کرایا. تو وہ جو بات ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ جو بات کی جاتی ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے, تو وہ بات اجتہادی ہے. وہ رؤیت دنیا والی ہے, تو یہ دنیا میں اللہ کا دیدار ناممکن ہے. لیکن خواب میں حضرت مجتہد مطلق امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے 100 مرتبہ اللہ کا دیدار خواب میں کیا ہے, لیکن ظاہری آنکھوں سے اللہ کا دیدار ناممکن ہے. ممکن تجلیات کو برداشت کرنا اور وہ ساری چیزیں, لیکن قیامت کے دن اللہ تو لا تدرکہ الابصار, آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. تو یہ ادراک کی نفی ہے اور یہی حق ہے کہ بالکل اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی. لیکن وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, کہ قیامت کے دن جب مومن اللہ کا دیدار کریں گے تو وہ جو ہے اللہ کا دیدار, پھر جب یہ باتیں ہیں فرمایا گیا قرآن مقدس کی آیات ہیں, تو اس سے بالکل یہ ظاہر ہے کہ ثابت ہے اللہ کا دیدار. اللہ اپنا دیدار وہ رؤیت کروائے گا. ادراک ناممکن ہے, ادراک اور رؤیت میں فرق ہے. اور ادراک کہتے ہیں احاطہ کو. اب دیکھیں وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, کہ لوگ جو ہے وہ اللہ اس علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. لیکن اب کوئی آدمی یہ کہے کہ دنیا میں سب کے سب عالم نہیں ہیں, یعنی سارے کے سارے عالم, سب لوگ عالم نہیں ہیں, اور یہ جملہ سچا ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بھی عالم نہ ہو, کوئی تو عالم ہے نا.
علم کا احاطہ ناممکن ہے، کچھ کچھ چیزیں تو اس کی معلوم ہیں. کوئی آدمی، کسی بھی عالم نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جتنا بھی علم ہے وہ سب میرے پاس ہے، کیونکہ علم کا احاطہ ہی نہیں ہو سکتا علم کا. لیکن کچھ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی یہ تمام وہ علم ہے، لیکن اس علم کے متعلق وہ تمام چیزیں اب آدمی جو ہے وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. فرد بشر کے لیے یہ ناممکن ہے. لیکن کچھ چیزیں، کچھ علوم تو اس سے کچھ نہ کچھ تو چیزیں معلوم ہی ہیں، احاطہ ناممکن ہے. اسی طرح سے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب ذوالجلال، اور حضرت امام مالک کا بھی قول ہے کہ اگر کفار کو کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کفار کو اللہ اپنا دیدار نہیں کرائے گا، وہ حجاب میں ہی رہیں گے، تو یہ ان کو آر دلائی جا رہی ہے. تو فرمایا کہ اس سے کفار کو جب ان کے کفر کی وجہ سے اور پیروی اور اطاعت نہ کرنے اور حکم نہ ماننے کی وجہ سے جب ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو دیدار نہیں کرایا جائے گا، تو مومن کو تو ایمان لانے کی وجہ سے اور حکم ماننے کی وجہ سے، پیروی اور اطاعت کی وجہ سے تو اس کو دیدار کرایا جائے گا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ امام شافعی فرماتے ہیں اور امام مالک فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب ذوالجلال نے ان کو آر دلائی کہ ان کو کفر کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا، ان کو دیدار نہیں ہوگا، تو مومنوں کو تو اس کی وجہ سے دیدار ہوگا، اللہ دیدار کرائے گا ان کو. تو اسی طرح سے یہ تمام چیزیں، اس پہ بہت ساری تفصیل ہے، لیکن ہم نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ جو اہل سنت کا مذہب ہے، مسلک ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کا ادراک اس دنیا میں، اللہ کی رویت اس دنیا میں، ادراک تو ممکن ہے ہی نہیں کسی صورت بھی، لیکن چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں، لیکن دنیا میں اللہ کا دیدار ناممکن ہے، آخرت میں اللہ رب ذوالجلال اپنا دیدار کرائے گا. اس واسطے اس میں یہ تھوڑی سی ہم نے بات کی. تو فرمائے کہ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ ساری نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ ہر چیز کی باریکی کو جاننے والا ہے. الخبیر، ہر ظاہر و باطن سے باخبر ہے. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. بے شک آ گئی تمہارے پاس آنکھیں کھول دینے والی روشن دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے. فمن ابصر، پس جس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، فلنفسہ، تو یہ اسی کے لیے فائدہ ہے. ومن عمی، اور جو اندھا رہا، فعلیہا، تو اس کا نقصان اسی پر ہے. وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان. فرمایا کہ توحید کے دلائل، نبوت کے دلائل، سب کی سب نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے کہ جو آنکھیں کھول دینے والی ہیں وہ تمہارے پاس آ چکی ہیں. اب جو ایمان لائے گا، فمن ابصرا، جس نے دیکھ لیا، کیا مطلب؟ جو ایمان لے آیا تو یہ اسی کے لیے فائدہ ہے کہ جب نشانیاں اس نے دیکھ لی، اب اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت پر وہ ایمان لائے، نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرے، اس کا اقرار کرے، دل سے اس کی تصدیق کرے، زبان سے اس کا اقرار کرے. تو جس نے یہ ایمان لایا وہ فائدے میں رہا. ومن عمی، اور جو اندھا رہا، جو کفر میں رہا، کہ ان نشانیوں کے دیکھنے کے آ جانے کے بعد اور دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لایا، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اندھا ہے، کہ سب کچھ تو موجود ہے لیکن اسے نہیں دکھائی دے رہا. تو فرمایا کہ جس نے جو اندھا رہا، فعلیہا، تو اس کا وبال، نقصان اسی پر ہے. وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر نگہبان نہیں ہوں. اب میں تمہارے اعمال، افعال، یہ تمام چیزوں کی وہ باز پرس کرتا پھروں، بلکہ تمہارے سامنے سب چیزیں حق ہیں، میں نے آ چکی ہیں، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے. جب پہنچا دیا ہے تو اب اس پر ایمان لانا یہ اب تمہارا کام ہے، میں تم پر نگہبان نہیں ہوں. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اسی طرح ہم بار بار آیات کو بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں. وَلِيَقُولُوا، اور تاکہ کافر کہیں، درستہ، آپ نے اچھی طرح قرآن پڑھ کے سنا دیا. وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم واضح کر دیں اس قرآن کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جاننے والوں کے لیے. ہم یہ آیات بار بار مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں. نصرف الآیات، پھیر پھیر کر بار بار نئے انداز سے بیان کرتے ہیں، تاکہ وَلِيَقُولُوا درستہ، وہ کفار جو ہیں وہ یہ کہیں کہ درستہ، آپ نے پڑھ دیا. کیونکہ وہ کہتے تھے کہ آپ وہ تورات سے، بعض لوگ کہتے تھے کفار کہ یہ آپ یہودیوں سے پڑھ کے آئے ہیں اور وہ تمام پرانی چیزیں آپ ہمیں سنا رہے ہیں. تو فرمایا کہ ہم اسی لیے آیات کو بار بار پڑھ کے سناتے ہیں تاکہ یہ کافر کہیں کہ درستہ، آپ نے
پڑھ لیا، صحیح طرح پڑھ کے آپ نے سنا دیا. وَلِنُبَيِّنَهُ، اور ان تمام لوگوں کی حالتیں، یہ کفار کی حالت ہم واضح کر دیں. کن پر؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں پر، يَعْلَمُونَ جو جاننے والے ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں، تاکہ ان کو یہ تمام چیزیں معلوم ہو جائیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پیروی کیجئے اس کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. وَأَعْرِضْ، اور منہ پھیر لیجئے، عن المشرکین، مشرکوں سے. اللہ رب ذوالجلال نے حضور کی تسکین خاطر کے لیے، تسلی دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان سے منہ پھیر لیجئے. اتبع، بس اس کی پیروی کیجئے، ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی گئی. آپ کے رب نے جو آپ کی طرف وحی کی، جو آپ کو حکم دیا، بس آپ اس کی پیروی کیجئے، رنجیدہ خاطر نہ ہو. یہ ایسے نامراد ہیں کہ یہ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کی باتوں پہ جو ہے وہ آپ اپنا دل نہ دکھائیں، بس اسی کی پیروی کریں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں. تو آپ اسی کی پیروی کیجئے، اسی کی جو اس نے حکم دیا ہے آپ کو، اور ان مشرکین سے اعراض کیجئے، ان سے منہ پھیر لیجئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے. وما جعلناک، اور بنا دیا، نہیں بنایا ہم نے، علیہم حفیظا، آپ کو ان پر نگہبان. وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان پر نگران ہیں. فرمایا اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. شرک نہ کرتے، یہ تو اللہ کی منشا ہے کہ ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو جھٹلایا، کفر کیا جو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا، جو اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے. انہوں نے ان کی تکذیب کی، آیات کو انہوں نے جھٹلایا، ہنسی کی، مذاق کیے، ٹھٹھے کیے انہوں نے. اور اللہ کی قدر کو ان لوگوں نے نہ جانا، جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے، ان مشرکوں نے، ان مشرکین عرب نے، ان کفاران قریش نے. تو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر نہ تو نگران بنایا اور نہ ان کا جو ہے وہ ان پر نگہبان بنایا ہے. یہ جو اپنے کام کر رہے ہیں، ان کاموں کی سزا ان کو ضرور ملے گی. آپ بس صرف جو ہم نے آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ علیک البلاغ، آپ پر پہنچانا ہے. آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا. اب آگے ان کی اپنی قسمت ہے. انہوں نے ایسا کام کیا تو اسی وجہ سے، اس کفر کی وجہ سے، جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دلوں پہ ہم نے پردے ڈال دیے. الامان والحفیظ. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ولا تسبوا الذين، اور نہ برا بھلا کہو اے مومنو تم، الذین، ان کو، یدعون من دون اللہ، کہ مشرک جن کو اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں. فیسب اللہ عدوا بغیر علم، وہ زیادتی کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، جہالت کی وجہ سے اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے. کذالک، اسی طرح، زینا، مزین کر دیا، آراستہ کر دیا ہم نے، لکل امت، ہر گروہ کے لیے، عملہم، اس کے عمل کو. ثم الی ربہم، پھر وہ اپنے رب کی طرف ان کو لوٹنا ہے. فینبئہم، پھر وہ انہیں خبردار کرے گا، خبر دے گا، بتائے گا، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اس پر مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. فرماتے ہیں کہ منع کیا گیا اہل اسلام کو شروع اسلام میں، یہ پہلے کی بات ہے کہ کیونکہ جتنے بھی مسلمان تھے، مومنین تھے، وہ ان بتوں کو برا بھلا کہتے تھے. تو اس پر ان کفار نے کہا کہ اگر تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو تو ہم بھی اللہ کی شان میں ایسی بات کہیں گے. حالانکہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ ضد کی وجہ سے کہ وہ حضور علیہ السلام کی شان کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس ضد کی وجہ سے وہ اللہ کی شان میں بھی گستاخی کرتے. فرمایا کہ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جن کو وہ پوجتے ہیں. اب یہاں پر یہ انتہائی
غلط معنی کیا جاتا ہے، غلط تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ یدعونا، جن کو پکارتے ہیں تو یہ نبی ولیوں کو پکارتے ہیں، بزرگوں کو پکارتے ہیں، لہٰذا یہ بھی جو ہے سب کے سب، یہ دیکھو اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو، جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نقل کفر نہ باشد قرآن مقدس کی، پہلے بھی میں نے عرض کیا، ایسی غلط تفاسیر کرنا یہ انتہائی مذموم ہے۔ کسی بھی مفسر نے ایسی تفسیر نہیں کی اور نہ ہی موجود ہے، کیونکہ قرآن کا محمل ہی یہی نہیں، بلکہ یدعونا تدعونا کا معنی جو ہے یہ ہر جگہ پہ پکار اور شرک نہیں، یہاں پر جو معنی ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، کہ جن کی وہ بتوں کے سوا، اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو برا نہ کہو۔ اور یہ شروع اسلام کی بات ہے، بعد میں جو ہے یہ حکم تبدیل ہوا، بلکہ اللہ رب ذوالجلال نے بتوں کی، شیطانوں کی، ان سرداران قریش کی، ان کفار کی اللہ نے مذمت فرمائی ہے۔ فرمایا فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، وہ سرکشی کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے، کیونکہ ہے بیوقوف، عقل سے پیدل ہیں، تو وہ جہالت کی وجہ سے جس اللہ کو وہ مانتے ہیں اسی کے متعلق وہ کوئی نازیبہ جملہ کہہ دیں گے، بری بات کہہ دیں گے۔ فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے اس کے عمل کو آراستہ کر دیا، پھر سب کے سب اسی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے، پھر وہ بتائے گا بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسم کھائی اللہ کی، جہد ایمانہم، بڑی تاکید سے، لَإِن جَاءَتْهُمْ، اگر آئی ان کے پاس، آیتن، کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو ضرور اس نشانی پر ایمان لائیں گے۔ قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، انما الآیات عند اللہ، تمام نشانیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، وما یشعرکم، اور اے مسلمانوں تم کیا جانو، انہا اذا جاءت، کہ جب وہ نشانی آئے، لا یؤمنون، تو یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کفار حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسا عصا تھا کہ جو ان تمام سانپوں کو کھا جاتا، وہ زمین پہ مارتے اللہ کے حکم سے، اور اسی طرح سے رات کو وہ روشنی دیتا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام ان تمام مریضوں کو اور پیدائشی اندھے کو شفا یاب کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی دودھ دیتے ہوئے پہاڑ سے نکلی تھی۔ آپ یہ تمام چیزیں بیان کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی ایسی نشانی ہو کہ ہم یہ تمام چیزیں دیکھیں۔ انہوں نے بہت ساری جو ہے وہ باتیں کی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہونی چاہیے نشانی؟ تو انہوں نے کہا کوہ صفا کو، اس پہاڑ کو، صفا کے جو پہاڑ ہے اس کو آپ جو ہے وہ سونے کا بنا دیں، ایسی دعا کریں، سونے کا بنا دیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی، فرمائشیں کی کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسی نشانی آپ لائیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام لائے اور بہت سارے لوگ ایمان لائے، تو ہم بھی جب نشانی آئے گی تو ایمان لے کے آئیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے عرض فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو جبریل امین حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا اللہ قبول فرمائے گا، لیکن یہ ایسی قوم ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں، اور جب یہ ایمان نہیں لائیں گے اور جب نشانی دکھائی دی جاتی ہے تو پھر ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی، ان سب کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو حضور نے ان کی ہلاکت کی وجہ سے کہ ان سب کو اللہ ذلیل اور رسوا کر کے مارے گا، اس کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال کے محبوب نے پھر دعا نہ کی۔ تو فرمایا کہ حبیب مکرم یہ بڑی پکی قسمیں کھا رہے ہیں، اور فرمایا کہ اگر ایسا ہو تو ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ایمان لائیں گے۔ فرمایا اگر یہ لوگ اتنی پکی قسمیں کھا رہے ہیں، لئن جاءتہم آیا، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ بھی جائے، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے تو ہم ایمان ضرور لائیں گے۔ فرمایا کہ یہ جتنی بھی ہیں، انما الآیات عند اللہ، سب کی سب نشانیاں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وما یشعرکم، تم کیا جانو اے مسلمانوں، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ یہ کافر ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ بھی جائے، لا یؤمنون، تو یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس پر پھر حضور علیہ السلام نے دعا نہیں کی، ورنہ نبی تو ویسے بھی مستجاب الدعوات ہوتا ہے کہ جو بھی دعا کرے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہاں مومنین کئی ایسے ہیں، اولیاء ہیں، وہ حضور کی جوتیوں کے صدقے، نالین کی صدقے ان کو اتنا مقام ملتا ہے کہ وہ دعا کرے تو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ تو نبی کے مثل تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور پھر سردار انبیاء
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کون ہے؟ تو فرمایا کہ اے حبیب اگر آپ تو دعا کریں گے قبول فرمائے گا اللہ، لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور جب ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے مارے گا، ہلاک کرے گا۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور بدل دیں گے افئدتہم، ہم ان کے دلوں کو پھیر دیں گے، ان کے دلوں کو، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو، کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ، جیسا کہ یہ اس نبی پر پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے، ونذرہم فی طغیانہم یعمہون، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ سب چیزیں بیان کر دی ہم نے ان کے لیے، سب کچھ بیان ہو گیا، توحید کے دلائل بیان کر دیے، نشانیاں بتا دی گئیں، ان کو سب معلوم ہے، تورات پر بھی عمل کرتے تھے، اللہ کو یہ مشرکین مانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جن کو یہ ہاتھوں سے تراش کر جن کی عبادت کرتے ہیں یہ نہ تو ان کے نفع نقصان کے مالک ہیں، ان کے نفع نقصان کے مالک ہونا تو درکنار، وہ تو اپنے اوپر سے بھی مکھی نہیں اڑا سکتے، تو یہ ان کی اس کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے ایسے ایسے دلائل توحید کی قدرتیں اپنی بیان فرما دی کہ وہی ہے یہ تمام کی تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں، زمینی ہوں آسمانی ہوں، زمین کے نیچے ہیں، جو بھی ہیں، سب کی سب اسی کی مخلوق ہے، اس نے پیدا کیا ہے، تو مخلوق تو محتاج ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتی؟ ہم فرمایا کہ پہلی مرتبہ سے مراد یہ ہے دنیا مراد ہے، اور اگر وہ دار آخرت سے دار دنیا کی طرف لوٹائے جائیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مفسرین نے بیان کیا کہ اگر وہ دار دنیا سے وہاں دار آخرت کی طرف ان کو پھیر دیا جائے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، جیسا کہ مرنے سے پہلے دنیا میں ایمان نہ لائے تھے کہ ہم نے ان کے دل اور آنکھیں حق دیکھنے اور حق قبول کرنے سے ہی ہم نے پھیر دی تھی، کہ وہ ایسے سرکش ہو گئے، ان کے دل اتنے سخت ہو گئے، انہوں نے ایسے کام کیے کہ جب ہم نے دیکھا کہ ان میں خیر ہے ہی نہیں تو کئیوں کو تو ہم نے ہلاک کیا کہ یہ جاڑ جکاڑ ہے، یہ سب گندگی ہے زمین پر، ہم نے زمین کو جو ہے وہ صاف کر دیا، ان سب کو جو ہے وہ غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، ذلت والا عذاب اور لعنت کا وہ کوڑا ان کا جو مقدر بنا تھا ہم نے وہ ان پہ برسایا، اور پھر جو ہے اب جب انہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ہم نے ان کی وہ حالت کی کہ اب یہ چاہے جیسا بھی ہو نہ تو یہ حق کو دیکھ سکتے ہیں نہ ہی حق کو سن سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی وہ حالت کر دی ہے کہ اب ان میں وہ صلاحیت ہی ہم نے مار دی کہ یہ حق کو قبول کریں۔ تو یہ حالت ہے گناہوں کی، نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ انہوں نے پیچھے کہا تھا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا، کہ اگر فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے کہ اگر ان کو دوبارہ بھی دنیا میں پھیر دیا جائے، جیسا کہ آگ پہ 7ویں پارک میں آدھے سے پہلے ہی گزرا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کہ جب یہ اس دہشت کو دیکھیں گے، عذاب کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو وہ وہاں کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تو ہم جو ہے وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر ان کو واپس بھی بھیج دیا جائے وَلَوْ رُدُّوا، اگر ان کو لوٹایا جائے لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو پھر بھی یہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، یہ حق ان قبول کرنے سے منکر ہیں۔ اللہ کی توفیق سے اور اسی کی عنایت سے آج یہ 7واں پارہ مکمل ہوا، اللہ رب ذوالجلال اسے قبول فرمائے، اور ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی بتقاضِ بشریت تو اللہ رب ذوالجلال اس کی بھی معافی عطا فرمائے۔